تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرض کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ کتنی بڑی کمائی ہو گئی۔ پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اگلے دن ایک صف گئی، اگلے دن دوسری صف گئی، اگلے دن تیسری صف گئی، پھر خالی۔ یہاں طٰہٰ مسجد کافی بڑی ہے، ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو 150 روپے فی سجدہ انعام دیا جائے گا، تے ایتھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیاں ہونیاں تھارا لینا سے، اوتھے ہی بندے چڑھے ہوں، دادے نانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، اٹھی دادا تینوں لے چلنا نماز پڑھائیں، اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ تراویح کا دو، اللہ تمہیں 1500 نیکی عطا فرمائے، اور صرف نیکی نہیں، اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ تو جو نہ پڑھا، جس نے نہ پڑھی تو 60,000 ضائع کر دی ہے، اور جو 8 پڑھ کے چلا گیا تو 24 سجدے اس نے ضائع کیے، ہر سجدے کی 1500 نیکی اس نے ضائع کی، اور 24 محل اس نے ضائع کر دی، اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا۔ آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو رمضان کو بھائیوں اللہ کی رحمتوں کے لینے کا اور دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناؤ، یہ بہت بڑا سبب، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آ جاؤ، لینے والے آ جاؤ۔ تو تراویح میں سستی نہ کرو، افطاری میں احتیاط کرو۔ وہ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، وہ ڈھٹھے پہ ہوں، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تراویحاں کہ میں پڑھیے پکوڑے بھی اندر، سموسے بھی اندر، پیس بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، اتو کوئی ہور بنا لدی تو وہ بھی اندر، تالی روٹی کھاونی پیچھے روٹی بھی کھاونی۔ ہوں اتنا کھا کے تو عشاء ہی نہیں پڑھی جاتی، تراویحاں کہ میں پڑھیاں جائیں۔ احتیاط کرو، تھوڑی سی افطاری کرو، تھوڑی سی، جیسے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو۔ مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، پھر کھانا کھا لو۔ لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخوان پہ، اگر ایسے کرو گے پھر تو تراویح کو نہیں پڑھیاں جاؤں، پھر تو کھاندے نال ستے پہ ہوندے، کھا فنا ہی پھیر دیں گے۔ تو اپنے پر ظلم نہ کرو، کھجور لو، کوئی اور کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لو، پانی پی لو، چائے پی لو، بشاشت کے ساتھ آپ تراویح پڑھ لو۔ اس کے بعد بھاویں پوری پرات کھا جاؤ، لیکن روٹی کے پیچھے تراویح ضائع نہ کرو۔ 90% لوگ جو تراویح چھوڑتے ہیں تو ڈھیر کھاون دی وجہ سے اٹھے نہیں جاتے، نیند آ رہی ہوتی، چونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے، ایک دم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑا جائے گا۔ تو احتیاط کرو، روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو۔ تو جب تم ہر شے وچ تن چھڈو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو۔ وہ دسترخوان اٹھ رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے لگے ہائے مطلب چنگا کھا پی، کہنے لگے ہائے، دوسرے نے پوچھا ہائے کیوں کی کہ اے سارا واپس کیوں جانا پہ، ہوں اندر لے جاون دی جگہ تو ہے کوئی نہیں، اے سارا واپس کیوں جانا پہ۔ تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں، ڈرو نہیں، بھوک سے پیاس سے ڈرو نہیں، اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے، اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے گا، اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائے گا،
اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا، کلو میرا بندہ آج یہاں پی، تیرا رب ساقی ہے۔ تو بھوک اور پیاس سے ڈرو نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے، تھوڑی سی پیاس دے کر ہمیشہ کی پیاس سے بچانا چاہتا ہے۔